السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہ سے، برے کام سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو بڑے حکم ارشاد فرمائے ہیں جو اصلاح عالم کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور انہی دو احکام پہ عمل پیرا ہو کے دین کا کام کرنے والوں کی راہ میں جو رکاوٹیں اور مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ پہلا حکم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں، یعنی تلاوت قرآن کریم۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، اقامت صلاۃ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کے سب سے بڑے حق توحید کے بعد عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز کی ادائیگی کے حوالے سے سادہ انداز میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھ لو، نماز ادا کر لو، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا کہیں اللہ رب العزت اسے نماز کی حفاظت سے تعبیر کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، بالخصوص درمیانی نماز عصر کی۔ تو اقامت صلاۃ یا حفاظت صلاۃ سے کیا مراد ہے، اور اس کے اہم شروط یا اہم شرائط اور آداب کیا ہیں؟ اقامت کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کرنے کے۔ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نماز کو اس کی تمام تر شرطوں، اس کے تمام تر ارکان یعنی فرائض و واجبات، اور اس کے مستحبات اور مندوبات کے ساتھ جو ہے یا آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب اس اقامت صلاۃ کے لیے چند بنیادی شرطیں اور آداب ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ پہلی شرط اور پہلا ادب اقامت صلاۃ کے لیے انسان کے لباس، جسم اور جگہ کی طہارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو،
اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے پاؤں کا مسح کر لیا کرو، اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھے طریقے سے طہارت اور پاکیزگی اختیار کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بدون طہور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ خیانت والے مال سے، حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور بغیر طہارت اور پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کی پاکیزگی کے حوالے سے سورۃ المدثر میں ارشاد ہوا، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ تو طہارت جگہ کی ہو، لباس کی ہو، یہ ضروری ہے، اور جسم کی ہو نماز کی اقامت کے لیے۔ اقامت صلاۃ کے لیے دوسری بنیادی شرط جو ہے نماز کے اوقات کی پابندی ہے، نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اہل ایمان پہ وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی۔ تو نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات میں ادا کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کے لیے ضروری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات کی اہمیت کے لیے حضرات صحابہ کو عملی طور پہ جو ہے وہ 2 دن، ایک صحابی ہے اور آ کے سوال کیا، رسول اللہ میرے لیے نماز کے اوقات بیان فرما دیجئے، تو فرمایا 2 دن یہاں ٹھہرو اور ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اولی وقت میں نماز پڑھائی، اور دوسرے دن نماز کے آخری وقت میں، ہر نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھائی، اور میں ان اوقات کے درمیان ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ اور سیدنا جبریل امین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اوقات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ کے تعلیم فرمائے۔ تو نماز کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کے لیے ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ کے لیے تیسری بڑی شرط یا تیسرا بڑا ادب، نمازوں پہ ہمیشگی اور مداومت اختیار کرنا۔ کبھی نماز پڑھ لینا، کبھی چھوڑ دینا، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں تو اسے تعبیر فرمایا حفاظت صلاۃ سے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سورہ مومنون میں، اور سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کی جو صفات بتلائیں ان کے آغاز میں بھی نماز سے متعلق اور اختتام پہ بھی، والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دائمون اور یحافظون میں فرق یہ ہے کہ دائمون وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور یحافظون حفاظت یہ ہے کہ وہ نماز کے تمام تر آداب کو، مستحبات کو اور فرائض اور واجبات کو عملی طور پہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور اہم امر جو ہے، جو ضروری ہے، وہ اعضاء کی، ارکان کی تعدیل ارکان، جسے حضرات علماء کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھے تو ہر رکن ادا کرتے وقت اس کا جسم جو ہے وہ مکمل طور پہ سکون میں ہو، جلد بازی میں نہ ہو کہ آدھا رکوع کیا اٹھ کھڑا ہو، آدھا جو ہے وہ سجدہ کیا اٹھ کھڑا ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منافق کی نماز قرار دیا کہ ینقرو کا نقر الدیگ، ایسے ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغے ٹھونگے مارتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، رسول اللہ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ جب 6 بارہ یہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کے بعد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرنا نہیں آتی، تو آپ ہی تعلیم فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں تعلیم جو نماز فرمائی اس میں فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرو، اور پھر جو ہے وہ قیام، رکوع، سجدہ، ایک ایک عمل جو ہے نماز کے ایک ایک رکن کے بارے میں بتلایا کہ اسے سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ادا کرو، کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو تم برابر جو ہے وہ تمہاری کمر سیدھی ہو اور اس میں جلد بازی نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عملی طور پہ اس صحابی کو تعلیم فرمایا کہ یہ اقامت صلاۃ کے لیے ضروری ہے۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور چیز جس کی طرف قرآن و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے وہ نماز میں خشوع ہے، عاجزی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، اور سارے اعضاء پہ اللہ کی انتہا درجہ کی تعظیم کے آثار ظاہر ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز در حقیقت ان تین چیزوں کا نام ہے: خشوع، خشوع قلب، دل کا خشوع، دل کے کا اللہ کے سامنے جھکے ہونا، اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، جسے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اور اعضاء جو ہے ان پہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے حضور پیشی کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہوں۔ ابو العالیہ ریاحی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جس نماز میں تین چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے: خشیت، ذکر اور اخلاص۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں بنیادی شرط ہیں نماز کی اقامت کے لیے۔ اخلاص، خالصتاً اللہ کے لیے۔ خشیت، کہ نماز پڑھتے ہوئے اس پہ اللہ کا خوف جو ہے وہ طاری ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ اور ذکر، اور فرمایا جو نمازی مختلف تسبیحات پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہیں۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ باجماعت نماز ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اجتماعی طور پہ باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو مصلی امامت پہ کھڑا کروں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی مسجد کے سوا نماز ہوتی نہیں۔ اب مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے ہر وہ شخص جو مسجد میں آنے کی سکت اور طاقت رکھتا ہو اور اسے کوئی عذر شرعی مسجد میں آنے سے مانے نہ ہو۔ عذر شرعی، شدید بیمار ہے مسجد میں نہیں آ سکتا، یا معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائیں، دشمن کا کوئی ایسا خوف ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سے اپنی جان مال کا خطرہ ہے، تو یہ دو عذر شرعی ہیں۔ حضرات صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ شدید بیماری میں بھی دوسروں کا سہارا لے کے جو ہے وہ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت سے جو ہے وہ پیچھے رہنا معاذ اللہ نفاق کی علامت جو ہے وہ شمار ہوتی تھی۔ تو نماز باجماعت جو ہے، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کے لیے ضروری۔ اسی طرح انسان جب نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ رب العزت کی عظمت کا استحضار اور اپنی عاجزی اور فروتنی کا اظہار۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے اعضاء پہ
سکوت آری ہو، اللہ کی عظمت کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پہ بھی خشوع ظاہر ہوتا۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور چیز اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ہمارے دل کی توجہ بھی نماز کی طرف ہو، کہ بغیر حضوری قلب کے نماز کا اعتبار نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک دل حاضر نہ ہو اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ہر نماز، یہاں مسجد سجدے کے معنی میں، ہر نماز کے وقت اپنے رخ جو ہے وہ اللہ کے لیے سیدھے کر لو اور اسی کو اس کے لیے دین خالص کرتے ہوئے جو ہے وہ پکارو۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور امر جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب کی نیت ہے، کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم نے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ آیت سجدہ ہے کہ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا۔ تو نماز کو جو ہے وہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور اہم چیز جو ہے کہ یہ نماز جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا امکان نہ ہو، دکھلاوے کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، معاذ اللہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو شرک جیسا عظیم گناہ اپنے سر لے رہا ہے اگر نماز دکھلاوے کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس میں دل کی حاضری کی طرف بھی کہ جب نماز پڑھے تو دل اس کا جو ہے وہ نماز میں لگا ہوا ہو، اور والذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، تو نماز میں کسی قسم کی ریاکاری جو ہے وہ نہ ہو۔ اسی طرح اقامت صلاۃ یا نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے جن امور کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ نماز کو اللہ رب العزت سے مناجات کا، راز و نیاز کا، اللہ سے ہم کلامی کا ذریعہ سمجھے، کہ اللہ رب العزت ہماری نمازیں سن رہے ہیں، ہماری مناجات کو، ہمارے راز و نیاز کو اللہ سن رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام صلاۃ بھی ہے، کیونکہ یہ امام صاحب یا منفرد ہر رکعت میں جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، تو میں نے اس سورہ فاتحہ کو یا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دوں گا بھی۔ فرمایا جب نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اس کے دو حصے ہیں، آدھا میرے متعلق ہے، آدھا میرے بندے سے متعلق ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ مجھ سے متعلق ہے، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، فرمایا یہ میرے بندے سے متعلق ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر جو ہے اللہ سے جب اس راز و نیاز کے ساتھ
اللہ سے مناجات شروع ہوئی تو پھر اللہ سے مانگ لیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ پہ چلانا، سیدھے راہ پہ رکھنا۔ تو اللہ ہر دعا پہ کہتے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اسے دوں گا۔ تو نماز کو جو ہے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا ذریعہ سمجھیں، اور جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہماری کچ فہمی یا کم فہمی یا دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرات علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں ہیں جن میں ہماری کوتاہی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ نماز میں ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا معنی بھی نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ تو اقامت صلاۃ کے لیے نماز کے معانی اور مفاہیم کو جان کے پڑھنا کہ ہم اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی مناجات اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اقامت صلاۃ کا ایک اور اہم ادب حضرات علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہو اس کو آداب تلاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے معانی میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو یہ چند اہم شرطیں اور آداب ہیں جو اقامت صلاۃ کے میں نے عرض کیے کہ نماز کو اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ انہی آداب میں کچھ تو یہ نماز کے اندر ہیں، کچھ نماز کے بعد بھی ہیں، یعنی فرض نمازوں کے بعد جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا، یہ 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ، اور پھر رسول اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ ہمیں جو شخص دن میں 12 رکعتیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نوافل، ہم بالعموم نوافل کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، غیر مؤکدہ سنتیں جسے ہم کہتے ہیں، عصر سے پہلے فرمایا رسول اللہ نے اللہ اس آدمی پہ اپنی رحمتیں نازل کرے جو عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھتا۔ اور ان نوافل کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو نوافل ادا کرتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ ان نوافل کی وجہ سے اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیں گے۔ تو ان نوافل کا اہتمام کرنا بھی اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور اہم چیز جو ہے وہ صفوں کی درستگی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ گویا ہماری صفوں کو معیار بنا کے آپ تیر جو ہے وہ درست کریں گے، تیروں کو سیدھا کریں گے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو ہے وہ صفوں سے باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا دیکھو صفوں کو جوڑ کے رکھا کرو، برابر رکھا کرو، اور کہیں یہ صفوں میں اختلاف آگے پیچھے نہ ہوا کرو کہ کہیں اللہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف اور پھوٹتا ڈال دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ کلمات فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو صفوں کا جو ہے وہ سیدھا کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کے لیے جو ہے وہ ضروری۔ اقامت صلاۃ کے لیے ایک اور اہم چیز جو ہے وہ نماز کے بعد مسنون اذکار اور تسبیحات کا اہتمام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اذکار اور تسبیحات بتلائی ہیں، نماز کے بعد جو ہے وہ جلدی اٹھنے کی فکر نہ کیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جب تک نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، کہتے ہیں اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اور یہ جو تسبیحات ہیں یہ
نماز کے بعد کی جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور اسے مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تسبیحات جو ہے یہ صدقات اور جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں، حج عمرے سے بھی زیادہ افضل ہیں. کیونکہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ فقراء صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ مال و دولت والے تو سارا اجر لوٹ کے لے گئے، حج پہ عمرے پہ یہ چلے جاتے ہیں، میدان جنگ میں یہ پہنچ جاتے ہیں، صدقات و خیرات یہ کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم فرض نمازوں کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لیا کرو جو انہیں ان اعمال پہ اللہ اجر عطا فرماتے، اللہ ان تسبیحات سے تمہیں اجر عطا فرما دیں گے. اب حضرات صحابہ نے اسے اپنایا، جب مالدار صحابہ کو بھی ان تسبیحات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ پھر آگے عرض اللہ یہ عمل تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے، اللہ کی تقسیم ہے. تو یہ تسبیحات جو ہے وہ صدقات، حج اور جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں. تو ان تسبیحات کا اہتمام کرنا یہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ. روح جو ہے وہ نماز کی کیا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جس کو اللہ کی توجہ حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. تو ہمیں جب اس کی توجہ بڑھتی ہے، ہٹتی ہے، تو اللہ کی توجہ بھی جو ہے وہ بندے سے ہٹ جاتی ہے. تو نماز ایسی ہوگی تو پھر ایسی نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے بھی روکے گی، گناہ سے بھی روکے گی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے عظیم اور بڑی چیز ہے. اللہ ہمیں اقامت صلاۃ کے مفہوم کو جاننے اور اقامت صلاۃ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.